السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں، ہمیں استقامت مل جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، 1 مہینہ پڑھی، 1 ہفتہ پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگر ہم کوشش کر کے 1 ہفتہ اور پھر پڑھتے ہیں تو پھر ہم نہ کچھ ٹائم بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں استقامت مل جائے؟ کوئی ایسا طریقہ بتا دے جو ہمارے ایمان کا مطلب جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس سے ہمیں اپنے ایمان میں استقامت مل جائے۔ تو ایک ایسی دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھتے تھے، وہ پڑھنے سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کا دل اپنے دین کی طرف مڑ جائے گا۔ اور ویسے بھی دلوں کو پھیرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے انسان کا دل، جب اسے پھیرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارا دل جو ہے اسے اپنے دین کی طرف موڑ دے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف موڑنے کے بعد اسے پھیر نہ دیں۔ اور دوسرے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت سے پڑھتے تھے وہ یہ تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف موڑ دے یا اپنے دین پہ جما دے۔ جو یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کا دل اپنے دین پہ جما دیتے ہیں، اپنی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جب میں نے خود کو چینج کرنے کی کوشش کی تو میں بھی یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتی تھی۔ آپ چاہے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ ہاؤس وائف ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ اپنے ہاتھ پہ کاؤنٹر رکھ لیں۔ کاؤنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، ہمیں یاد رہے کہ ہم کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے اپنے ہاتھ پہ کاؤنٹر رکھتی تھی اور یونیورسٹی کی بس میں آتے جاتے اس کو میں پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے بعد بھی میرے ہاتھ پہ ہوتا ہی ہے، اور اگر میں درود شریف پڑھ رہی ہوں تو وہ مجھے یاد دلواتا ہے کہ اگر میرا دماغ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو میں نے درود شریف پڑھ رہی ہوں، کاؤنٹر دیکھ کے مجھے یاد آتا رہتا ہے اور پھر میں وہ پڑھتی رہتی ہوں۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ لیں اور آتے جاتے راستے میں جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دوسرا طریقہ جو میں نے کسی سے سنا تھا اور میں نے اس کو اپلائی بھی کیا کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل استقامت پڑھ لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز جب ڈیلی نفل پڑھیں گے استقامت کے لیے کہ اللہ پاک مجھے استقامت دے دیں، تو اللہ پاک آپ کو ضرور استقامت دیں گے۔ اللہ پاک خلوص نیت سے پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نا انسان کی نیت دیکھتے ہیں۔ سم ٹائمز ہم عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت میں خلوص نہیں ہوتا، اخلاص کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثر لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نمازیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ خلوص نہیں تھا، اخلاص کی کمی تھی۔ تو کوشش کریں جو بھی عمل کریں نیت آپ کی صاف ہو، خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔